سوچنا کام نہیں ہے کہ صحابی رسول کے گھر میں یہ ایسا کیوں پیدا ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ عامر معاویہ کا عقیدہ کیسا تھا رسول کے بارے میں، یہ مجھے بتانا ہے۔ ان کا جب وصال ہوا نا، وصال ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی، کیا کہ میرے پاس میرے پیارے آقا کی ایجار شریف ہے، قمیص شریف ہے، کرتا شریف ہے، چادر شریف ہے، اور ان کے تراشے ہوئے ناخن بھی ہے، اور ان کے منہ مبارک بھی ہے۔ صحابی کا عقیدہ سنیے، صحابی کا، اس کا اس کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور صحابی کے طریقے کو اپنانا ہی ایمان ہے۔ اب ان کا کیا ہے، انہوں نے کیا روایت کیا، انہوں نے کیا کہا مرتے وقت، انتقال ہوتے وقت وصیت کی کہ جب میں انتقال ہو جاؤں تو میرے لیے نیا کفن نہیں خریدنا، جو رسول کا قمیص ہے، کرتا ہے، یا ان کا جو بھی ایجار شریف ہے، ان کا جو چادر ہے، اسی کا مجھے کفن دینا۔ اور جس جگہ سے میں نے سجدہ کیا ہے، سجدہ پیشانی سے کرتے، جہاں سے میں نے سجدہ کیا ہے، میرے پیارے آقا کے تراشے ہوئے ناخن اور منہ مبارک میری پیشانی پر رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ یہاں سے ہمیں یہ ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات قبر میں لے کے جانا صحابی کی سنت جائز اور درست ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی کر رہا ہے، رسول کے ناخن عظمت والے ہوں گے، منہ مبارک عظمت والے ہوں گے، پیرن مبارک عظمت والے ہوگی، تبھی تو عامر معاویہ نے کہا کہ اسی میں کفن دو اور میرے پیشانی پر یہ چیزیں رکھو۔ اگر عظمت والے نہ ہوتے تو صحابی ایسا کہتے نہیں کہتے، اسی لیے کہتا ہوں تبرکات انبیاء، تبرکات صحابہ، تبرکات اولیاء بہت عظمت والے ہوتے ہیں، انہیں قبر میں لے جانا جائز ہے۔ جیسے کوئی کسی کا مرید ہے اور کسی نے کسی کو وہ دیا، کیا کہتے ہیں اسے، سجرہ شریف، تو وہ قبر میں رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، اور نہیں بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منع نہیں ہے۔ تو عامر معاویہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب ہم عامر معاویہ کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں نا۔ عامر معاویہ نے بھی امام حسین کی بہت تعظیم کی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہے، امام حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ امیر معاویہ کے انتقال ہوتی ان کا یزید جو دمشق میں رہتا تھا، وہ تخت پر بیٹھ گیا، امیر المومنین بن گیا، خود سے امیر المومنین بن گیا، لوگوں نے چن کر نہیں دیا، زبردستی بن گیا۔ بیٹھتے ہی سب لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد میں امیر المومنین ہے، سب نے میری بیعت کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا نام ہے، اور سامنے والے شخصیت کو اپنا رہنما سمجھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرنے کا نام بیعت ہے۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوا بھی کیا ہے نا۔ جب عثمان غنی کو بھیجا تھا دیکھنے کے لیے مکہ شریف، تو افواہ ہو گئی کہ شہید کر دیے گئے، جب میرے آقا نے سب صحابہ اکرام کی بیعت کی ہے، اسے بیعت رضوا کہتے ہیں، وہ پیڑ کے نیچے۔ تو یہی حوالہ لیتے ہیں بزرگان دین کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بیعت کرنا۔ اس کا خلاصہ آپ کو سورہ فتح کے 26ویں پارے میں ملے گا، غور سے پڑھیے اس کو۔ تو میں کہا تھا، ہاں، یزید نے کہا کہ بیعت کر لو، اور حکم نامہ لکھ کر بھیجا کہ مدینہ پہلے جاؤ، اور پہلے امام حسین عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے پہلے بیعت لے لو۔ اگر وہ بیعت کر لینا تو عام آدمی آرام سے میری بیعت کر لے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بڑے صحابوں میں سے گزرے ہیں، اور یہ جس راستے پر چلے عوام اس راستے پر چلنے پر مجبور ہو جاتی، کہ تو ان کو پیشوا بنایا تھا عوام نے۔ اب مدینے کا گورنر ولید تھا، ولید نام تھا جس کا، اس نے وہ حکم نامہ لیا، امام حسین کے پاس لے گیا اور کہا کہ یزید نے آپ سے کہا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے، امیر المومنین بن چکا ہے، اور اس کی بیعت کر لے، یا تو یزید کی بیعت کر لے، یا تو پھر یزید سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دیکھیے، جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، جس کے رگوں میں حیدر کرار شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا جلوہ ہو،
وہ باطل کو کیسے قبول کرے گا؟ حق والا باطل کو قبول نہیں کرتا. حق اور باطل ایک جیسا نہیں، دین اور رات ایک جیسا نہیں، سچ اور جھوٹ ایک جیسا نہیں. بھلے ہی جھوٹ کو بہت عمر مل جائے، بھلے ہی باطل بہت خوبصورت ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو مٹنا ہے اور سچ کا ہی بول بالا ہونا ہے. میرے حق پر تھے، آپ کے ایمان نے اسے گوارا نہ کیا کہ ایک فاسق فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں بیعت ہو جاؤں. آپ نے انکار کیا. ولید سے کہا اے ولید یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. جس ہاتھوں نے پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ لیا ہے، جس ہاتھوں نے پیارے نانا کے مسافر کیا ہے، جو جسم پیارے نانا کے گود میں پڑا ہے، وہ مٹ تو سکتا ہے لیکن فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام کو نہیں مٹا سکتا. یہی وجہ ہے یہ جنگ ہوئی، دوسری کوئی وجہ نہیں. اب